الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اور اس شخص نے کہا عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ اس کو اپنے قیامگاہ کو اچھی کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اپنوں کو نفع پہنچا دے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لے. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت دی اور ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلایا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اور جب یوسف علیہ السلام اپنی نوجوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم دیا اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. بات چل رہی تھی کہ بھائیوں نے بہت ہی کم چند گرے چنے درہم میں پیسوں میں بہت ہی کم قیمت میں قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا. اور دیکھیے کہ جاتے جاتے وہ کہتے گئے کہ یہ بھگوڑا غلام ہے، یہ آپ سے بھاگ سکتا ہے، نکل سکتا ہے، اس لیے تم لوگ اس کی خبر رکھنا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر ہر قسم کی روحانی بیماریاں جنم لے لیتی ہے. تو حسد کی آگ ایسی بھڑک رہی تھی ان لوگوں کے دلوں میں کہ جاتے جاتے بھی کہتے گئے کہ اس کا خیال رکھنا کہ کہیں بھاگ کر کے واپس اپنے باپ کے پاس نہ آ جائے، اس لیے تم لوگ اس کا خیال رکھنا. جو کہہ کر کے سارے بھائی روانہ ہوئے اور اپنے گھر پہنچے اور قافلے والے جو تھے ان کو مصر کی طرف جانا تھا تو انہوں نے بھی رخت سفر باندھا اور تیاری میں وہ بھی تھے بالکل. کہا کہ چلو اب نکلتے ہیں. تو اپنی جگہ سے یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے. اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں بھی کر رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر کے ان کی دل لگی بھی کر رہے تھے. یار تم تو بڑے معصوم معلوم ہوتے ہو، تمہارا حسب نسب تو ذرا بتاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بس اتنا ہی کہا کہ میرے والد محترم وقت کے نبی ہے، ان کا نام یعقوب ہے. اب اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی داستان ان کے سامنے بیان نہیں کی کہ بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا، برا برتاؤ کیا، مجھے مارا، ننگا کیا، ہاتھ پیر باندھے، کنویں میں ڈال دیا. میں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں، اللہ ہی سے کہتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے کہتا نہیں. تو اس قسم کی کوئی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی. بس اتنا کہا کہ میں ایک نبوت نبی کا ایک بیٹا ہوں، میرے والد محترم وقت کے نبی ہیں. تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج بہت بری بات ہے کہ تمہارے ساتھ لوگوں نے ایسا معاملہ کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ سب میرے بھائی تھے، کہ بس لوگوں نے ایسا معاملہ کیا. اب ان لوگوں نے ہمارے حوالے کیا ہے اور پیسوں میں آپ بکے ہیں تو ہم بھی تم کو مصر میں جا کر کے بیچیں گے اور تمہاری نیلامی کریں گے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑی خاموشی کے ساتھ چلتے رہے اور جب مصر آیا تو مصر کا ایک بازار تھا جس کا نام ہے نحاس، جہاں منڈی لگا کرتی تھی اور وہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں
لڑکے اور عورتوں کی نیلامی ہوتی تھی، بیچا یا لڑکوں کو غلام کہا جاتا ہے اور عورتوں کو باندھی کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی خرید و فروخت پر لینا دینا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی مشہور منڈی میں نحاس نام کے بازار میں لے جا کر کے بولی لگانی شروع کی، اور بڑے بڑے بینر لگائے گئے اور کہا گیا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے، غلام ہے اور بڑا ماشاءاللہ ہلکا مضبوط ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے۔ تو سارے لوگ اسی کے ارد گرد جمع ہو گئے، جبکہ اس بازار میں اور غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو سب لوگ ادھر ادھر سے کھینچتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور چاروں طرف حلقہ لگا دیا۔ لوگ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بڑا تعجب کر رہے ہیں اور خوب مطلب کے باتیں بھی کر رہے ہیں کہ وہ بڑا نمایاں غلام ہے، بڑا خوبصورت غلام ہے، بڑا اچھا غلام ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بولی لگانی شروع کی، بولو کتنے میں خریدو گے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں 20 درہم میں خریدوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں 50 درہم میں خریدوں گا، تو کہا کہ میں 100 درہم میں، 200 درہم میں، 50 درہم، 5000 درہم میں بولی بولتے رہے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اتنے میں کام چلے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد ان قافلے والوں نے مشورہ کیا، جو مالک آدمی تھا اس نے کہا کہ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ اب حضرت یوسف اس غلام کا وزن کیا جائے گا، وزن کے برابر سونا دینا پڑے گا، یا وزن کے برابر یوسف کے وزن کے برابر مشک دینا پڑے گا، یا یوسف کے وزن کے برابر ملائم ایک ریشم باریک وہ اچھا کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کا وزن حضرت یوسف کے وزن سے کیا جائے گا، اور ان تین چیزوں کے بدلے میں یوسف کو ہم لوگوں کے حوالے کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اتنا مالدار آدمی تو اٹھا نہیں کہ خرید سکے، تو سب لوگ مایوس ہو گئے، حالانکہ سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم سب اس کو خریدیں۔ اتنے میں ایک بڑھیا کو پتہ چلا، جو فکری کی بڑھیا یہ نہیں بلکہ دوسری ہے، اس کا ایک واقعہ بھی ذرا بیان کرتا چلو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرکزہ، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جو مالدار گھرانے کی تھی۔ اس میں بھی ایک سبب ہے، نواب تھا، اس نواب تھے ان کے والد محترم، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک نیک عالم دین سے کر لیا، اور وہ جانتے تھے کہ اگر خالی نیک ہوگا تو اس کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی، تو انہوں نے نیکی کو مقدم کیا۔ حالانکہ بڑے بڑے نواب کے لڑکے بھی تھے، چاہتے تو ان سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن اس نواب دیندار نے ایک دیندار خالد کو تلاش کیا اور ان کا نکاح ہو گیا۔ جب شب زفاف منا رہے تھے تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ تمہارے جو زیورات ہے وہ اس وقت افغانستان میں جہاد چل رہا ہے، میرا ایک مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ یہ زیورات صدقہ کر دو اور ان مجاہدین کے حوالے کر دو جو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی پاسداری کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ یہ پیسہ لگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ تو انہوں نے فوراً سارے زیورات اتار کر کے رومال میں ان کے سامنے رکھ دیے کہ میں نے دے دیے۔ پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی تو عورتیں ملنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ایک بڑھیا بھی آئی، تو بڑھیا نے اس کو دیکھا تو کہا کہ تمہارے زیورات کہاں ہیں؟ تم تو زیورات پہن کر کے آئی تھی، تم نے زیورات کہاں رکھے؟ تو کہا کہ مولانا نے اس قسم کی باتیں کہی تو میں نے اتار کر کے ایک صدقہ کر دی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اب دیکھیے دنیا کی بڑھیا کس قسم کی باتیں کہہ کر کے ان کو ذرا غمزدہ کر رہی ہے، تو باقاعدہ غمزدہ بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر لے کے چلی گئی، تو والد محترم نے بھی دیکھا، والدہ نے بھی دیکھا، تو ان کے سامنے یہی بات کہی۔ وہ بڑے دیندار تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں دوسرے زیورات لا کر کے دیتے ہیں، کیونکہ مالدار تھے تو باقاعدہ دوسرے زیورات لا کر کے دی، اور دوسری مرتبہ بھی وہ کیا کرتی ہے، صدقہ کر دی۔ کہا کہ بھائی میں تو ایک مولانا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، تمہارے لیول کا ہوں، تو تم زیورات کو صدقہ کر دو گے تو اپنے دونوں ایک لیول کے ہو جائیں گے، تو زندگی کا گاڑا اپنا اچھی طرح چلتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ بھی صدقہ کر دیا اور پھر ماشاءاللہ ان کی زندگی گزرتی رہی۔ اچھا ایک بات یہ بھی پوچھی کہ تم نے اپنے خالق کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا
کہ میں سمجھتی تھی، سنا تھا کہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن مجھے تو زندگی میں جنت کا مزہ آنے لگا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تو جو سکون مجھے یہاں ملا مجھے کسی جگہ سکون ملا نہیں۔ تو جنت تو مرنے کے بعد ملنے والی، لیکن دنیا میں مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ نیکی کا صلہ ہے، نیکی کا بدلہ ہے۔ تو آدمی نیکی کرنے میں کبھی بھی پیچھے قدم نہ ہٹائے، جب بھی نیکی کا موقع آ جائے برجستہ کرے اور برموقع کرے اور پیچھے قدم نہ ڈالے، نفس شیطان کی باتوں میں نہ آئے۔ اور انہوں نے حضرت مولانا کے پاس رہ کر کے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا اور بڑا اچھا علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے لڑکے ہیں حافظ احمد، اور حافظ احمد کے لڑکے ہیں حضرت مولانا قاری طیب صاحب۔ تو قاری طیب صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے ساری کتابیں اپنی دادی جان سے پڑھی، انہوں نے ان کی صحبت میں رہ کر کے دین کو حاصل کر لیا اور بڑے اچھے مشکات تک کی انہوں نے کتابیں پڑھی حدیث کی، اور قاری طیب صاحب نے سارے کو ان سے حاصل کیا۔ تو پتہ چلا کہ عورتوں میں بھی وہ جذبات اور وہ نیکی کی صفات ہوتے ہیں، اگر ہم ان پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ عورتیں ہماری بہت آگے نکلے گی۔ اسی وجہ سے مولانا عبدالفتاح نقشبندی دعوت برکاتہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت مرد پڑا فرد پڑا، مرد پڑا فرد پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا۔ اگر ہم عورتوں بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے اور ان کے سامنے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے فضائل سنائیں گے، مسائل سنائیں گے، علم کی اسلام کی فضیلتوں کو، اسلام کی حقانیت کو بیان کریں گے، دل بڑے نرم ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کی گودوں میں پلنے والے بڑی کامل پیدا ہوں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ دوڑے اپنے والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں آج تو کمال ہو گیا۔ یہ کس بات کا؟ کہا کہ میں راستے سے آ رہا تھا اور 90 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں سب داخل ہو گئے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں بلکہ میرا کمال ہے۔ تو ان کا اور تعجب بڑھ گیا کہ اماں کیسے؟ تو کہا کہ دیکھو جب تم پیدا ہوئے تھے تب تک اور جب تک تم نے دودھ پیا تب تک میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ پلایا نہیں۔ تو یہ وضو کی طاقت ہے اور یہ وضو کے انوارات ہے، یہ وضو کی برکات ہے جو تمہارے اندر وہ ساری صفات آئی اور یہ ساری صفاتیں دوسرے لوگوں میں منتقل ہو گئی۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی لگ رہی تھی، اعلان پر اعلان ہو رہے تھے، تو اتنے میں ایک بڑھیا کو پتہ چلا تو وہ بھی اس ارادے سے اپنی جگہ سے نکلی اور اس کے پاس سوت کے دھاگے تھے، بڑی گٹھری تھی اور گٹھری لے کر کے روانہ ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ اماں جان کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ یوسف کی گولی جا رہی ہے، حراجی ہو رہی ہے تو خریدنے کے لیے میں تو جا رہی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے مالدار لوگ خاموش کھڑے ہیں، وہ بھی چاہتے کہ یوسف کو خریدے لیکن کوئی خرید نہیں سکتا، کہ تمہارے بس کا لوگ نہیں ہے۔ ذرا بہت قریب پہنچی اور سارے اور لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ تم کیسے خریدو گی؟ تو کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اے یوسف کے خریدارو تم کھڑے ہو جاؤ، تو اس میں بھی کیا ہو جاؤں گی؟ کھڑے ہو جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ریان نام کا، اور وہ قوم عمالقہ ایک قوم تھی، عمالقہ ایک قوم تھی، اس میں کا ایک فرد تھا ریان، اور وہ اسلام میں داخل نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ کہتا ہے کہ لکھا ہے مفسرین نے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی حالت میں بھائی اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم لوگ مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، تمہاری جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کا آخری وقت آئے، آخری سانسیں چل رہی ہو، اکھڑ رہی ہو، تو اس وقت کسی کی پہچان نہ کراؤ بلکہ کلمہ کی تلقین کرو،
यासीन शरीफ का वीर्द करो, जब तिलावत करो, हो सकता है कि बड़ी आसानी से उसकी रूह क्या निकल जाए, कलिमा के साथ, ईमान के साथ रूह कब्ज़ हो जाए। इसी वजह से कहा गया ईमान का बचाना बहुत जरूरी है। खैर, तो उस जमाने का जो बादशाह था रय्यान, उसका एक हाकिम था और उसका नाम है कितफीर, उसका नाम कितफीर, और उसका लक़ब है अजीज़ मिस्र। अजीज़ मिस्र के नाम से मशहूर हुआ और सब लोग अजीज़ मिस्र के नाम से जानते हैं। तो उसको पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की गोली बोली जा रही है और उसको सोने में तोल करके इसी तरीके से मुश्तबी तोला जाएगा और रेशम का कपड़ा भी तोला जाएगा। तीन चीजों को अलग अलग तोल करके उस वजन के बराबर पैसा और ये सारी चीजें वगैरह देनी पड़ेगी। तो बड़ा मानदार था, बड़ा खुशहाल था, तो उसने कहा कि मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी सोना सारी चीजें दे करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। किसने? अजीज़ मिस्र ने, अजीज़ मिस्र ने खरीद लिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले करके अपने घर पर आए और घर पर आकर के इनका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया और इनको पानी वगैरह पेश किया गया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई कि मैं जिस जगह आया हूँ बड़ी अच्छी जगह है, इत्मीनान वाली जगह है, अब मुझे इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से कहा कि देखो ये बड़ा खूबसूरत गुलाम है और बड़ा अच्छा गुलाम है, नेक तबीयत का है, सीधी तबीयत का है, सीमा उनकी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद, ऐसे लोगों के चेहरे बता देते हैं कि अंदाजा लग जाता है ये बड़ी अच्छी तबीयत का है, बुरी तबीयत का ये आदमी है। तो हजरत अजीज़ मिस्र ने बीवी से कहा, सुलेखा से कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना और इसको और गुलामों की तरफ इसका बर्ताव नहीं होना चाहिए, हर महीने उसकी सैलरी कंप्लीट दे देनी चाहिए और उसके साथ ज्यादा जुल्म न करना और गुलामों के साथ और नौकरों के साथ जैसे तुम बर्ताव करते हो वैसा बर्ताव मत करना, बल्कि तुम इसका ख्याल रखना। अच्छा, कहते हैं कि उसने कहा कि हो सकता है हमको नफा देवे, हमको नफा देवे, अगर हम इसको अपने घर में रखेंगे तो ये हमारे काम आएगा, जवान होगा तो हमारा साथ देगा, अगर हम मरेंगे तो हमारे कफन का इंतजाम करेगा। गोया कि पीछे कोई ना कोई है जो हमको महसूस होगा। क्यों? इसलिए कि उसकी कोई औलाद नहीं थी, उस अजीज़ मिस्र की कोई औलाद नहीं थी, माल था बहुत सारा। जाहिर बात है इस आदमी के पास माल हो, जायदाद हो, कारोबार हो, बहुत ही बड़ा लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन घर में औलाद न हो तो वो दौलत उसको काटती है, पैसा उसको काटता है कि भाई ये सारा पैसा और ये सारी दौलत किस काम की, मेरे घर में कोई औलाद तो नहीं है। पता चला कि औलाद बहुत बड़ी एक नियामत है। अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि 4 आदमियों को अल्लाह ताला औलाद देते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ दुकुर व युज़व्विजुहुम अज़वाज, कि अल्लाह जिसको चाहे उसे लड़कियां ही दे देते हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे खालिस लड़के देते हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे लड़के भी देते हैं और लड़के भी देते हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे बांध रखते हैं। तो पहली आयत का जो खुलासा बयान किया कि अल्लाह ताला जिसको चाहे लड़कियां ही देते हैं, है ना। तो बाज़े घर हमारे मुआशरे में ऐसे होते हैं कि उसमें सिर्फ लड़कियां होती है, तो कहा कि वो घराना बड़ा खुशकिस्मत होता है और वो औरत बड़ी खुशकिस्मत होती है, उसकी गोद में सबसे पहले अगर लड़की है तो इसको खुशकिस्मत समझा जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में इसको उल्टा समझा जाता है कि लड़का पैदा हो तो औरत खुशकिस्मत है, नहीं बल्कि लड़की पैदा हो तो ये खुशकिस्मत है। लड़की रहमत है, लड़का नेमत है, नेमत का हिसाब होगा लेकिन रहमत का हिसाब होगा नहीं। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी 4 बेटियां हैं, मुझे क्या मिलेगा? तो कहा कि देख, तूने अपनी बेटियों के अच्छे नाम रखे, ये माँ बाप का हक है कि हम अपनी बेटियों का नाम अच्छा रखें। अब अच्छा रखने का मतलब ये नहीं कि मॉडर्न नाम रखे। आजकल तो क्या कहता है कि भाई ऐसा नाम हो जो गांव में किसी का नाम न हो। हज़रत मौलाना कारी हारून साहब बागवी दावत बरकातहू के मुताबिक एक बात हमारे साथी ने सुनाई कि उनके पास उनके खानदान की एक औरत आई और कहने लगी कि काली साहब हमारा क्यों भतीजों पैदा जो है तो एवं नाम बताओ कि गोमू कोई नाम ना हो, एवं नाम बताओ कि गोमू कोई नाम ना हो। तो काली साहब ने कहा कि शैतान नाम ना हो करो कि शैतान कोई नाम नहीं।
शैतान कोई नाम नहीं। तो हजरत ने कहा कि भाई कोई बात हुई किसी का नाम ना हो, सहाबा का नाम है, सहाबियात के नाम है, बुजुर्गों के नाम है, इनकी निस्बत से नाम रखेंगे तो उनके असरात उसके अंदर आएंगे। बुजुर्गों की निस्बत पर और सहाबा की निस्बत पर और ताबीईन की निस्बत पर हम अपने बच्चों के नाम रखेंगे, वो सारे इनकी सिफात किसके अंदर आएंगे, हमारे अंदर आएंगे। और नाम का भी एक असर होता है। जलालैन शरीफ एक तफसीर की बड़ी ज़ख़ीम किताब है, उसके हाशिए में एक बात लिखी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा थे, इनमें 2 चचा अमीर हमजा और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके नाम शुरू से यही थे। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला शुरू से नाम यही थे। और 2 भाई और है, अबू जहल और अबू लहब। अबू लहब का नाम है अब्द मनाफ और अबू जहल का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। उज़्ज़ा बुत का नाम है, मनाफ ये भी बुत का नाम है। तो बुत का बंदा, तो उनके ये नाम थे। लेकिन बाद में लक़ब हुआ अब्द मनाफ का अबू जहल, जाहिलों का बाप। और ये अबू लहब, उसका चेहरा बिल्कुल आगनुमा था, जैसे अंगारा कैसा चमकता है लाल, ऐसा बिल्कुल उनका नाम, उसका मतलब कि वो चेहरा था। उसी निस्बत से कहा जाने लगा अबू लहब, तब्बत यदा अबू अबी लहब, अबू लहब। तो इनके ये दोनों नाम थे। तो कहा कि इनको ईमान नसीब हुआ और इनको ईमान नसीब हुआ। क्यों? इसलिए कि इनके शुरू से नाम इस्लामी थे तो इनको इस्लाम मिल गया, और इनके दोनों के नाम गैर इस्लामी थे तो इनको इस्लाम नसीब हुआ नहीं। तो पता चला कि भाई इस्लाम नाम में भी एक बड़ी अहमियत हुआ करती है, और नाम का असर आदमी की जात पर पड़ता है। इसलिए हम सहाबा के नाम है, सहाबियात के नाम है, बुजुर्गों के नाम, इनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा नाम रखा, फिर इनकी अच्छी तरबियत की, इनको पढ़ाया, दीनी या दुनियावी तालीम से इनको आरास्ता किया, और इनके पर्दे का ख्याल किया, इनके पर्दे का ख्याल किया, है ना। देखिए हिजाब आज इतना मशहूर हो गया है कि कर्नाटक की मुस्कान ने गोया कि पूरी दुनिया में नाम कमा लिया। एक इस्लाम और शरीयत की एक चीज का उसने ख्याल किया तो अल्लाह ताला ने उसकी कैसी मदद की, और हर तरफ से उसको शाबाशी मिली कि 50 बेटियों के दरमियान और 50 जाहिलों के दरमियान और हिजड़ों के दरमियान एक शेरनी ने बड़ा काम कर दिया। देखिए इसी वजह से कहा जाता है कि हम अपनी मस्तूरात को पर्दे में रखें। अगर ये मस्तूरात, औरत का नाम है छुपाना, औरत ही का नाम लफ्ज़ है, इसका माना छुपाना। जितना हम छुपाएंगे तो इंशाअल्लाह फितनों से हम महफूज रहेंगे और हमको किसी किस्म का कोई टेंशन होगा नहीं। अब कोई आदमी गोश्त खरीदने के लिए बाजार गया और जब वापस लाता है तो खुला लाता है। अब बताइए कि उस खुला गोश्त महफूज रहेगा? प्लेट में लेकर के आता है या थैली में पन्नी में लेकर के आता है तो कुत्ते की कुव्वत शामा बड़ी मजबूत होती है, वो सुन करके तुमसे वो गोश्त तो खींच लेगा, पड़ा लेगा। तो बुजुर्गों, तो हम गोश्त को खुला नहीं रखते तो हम अपनी बच्चियों को और हमारी औरतों को खुला कैसे रखें, बल्कि हम इनको भी इकराम देंगे, है ना। दूसरे तो कुत्ते नोचेंगे खैर, लेकिन हमारे कुत्ते भी नोचेंगे, हमारे नौजवान भी इनको नोचेंगे और हमारा मुआशरा तितर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा पाकीज़ा रहे, बना रहे, हर एतबार से सुकून रहे, तो हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह पर्दे का ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि शादी होगी तब बुर्का पहनेंगे, नहीं, जैसे ही वो बालिग हो जाए, बुलूगत की हद को पहुंच जाए तो फौरन उसके हवाले बुर्का कर दे तो इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी भी महफूज हो जाएगी, वो भी पाक दामन रहेगी और मुआशरा भी इंशाअल्लाह पाक दामन रहेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे खाविन से उसका निकाह कर दिया तो कहा कि वो आदमी जन्नती है। दूसरे सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर जिसकी 3 बेटियां हो उसको क्या? कहा उसके लिए भी यही जन्नत है। फिर दूसरे ने कहा कि 2 बेटियां हो तो कहा कि उसके लिए भी ये खुशखबरी है। कहा कि 1 बेटी तो कहा उसके लिए भी खुशखबरी है कि कल क़यामत के दिन वो आदमी और मैं दोनों इस तरह होगी। उंगली के इशारे करके बता कि कितने करीब है। तो कहा कि जो कितनी बड़ी खुशखबरी है कि हम अपनी बच्ची की बेहतरीन तरबियत करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हमको बनाया जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। इरादा करते कि इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चों की बेहतरीन तरबियत करेंगे और हम इनको निकाह में रखेंगे, पर्दे में रखेंगे। इसी वजह से कहा गया कि भाई इनका खूब ख्याल रखें।
تو کوئی اولاد نہیں، اس پر ذرا بات غلطی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے اور منہ بولا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ اس کی کوئی اولاد تو تھی نہیں، اولاد تو تھی نہیں، یہ اولاد ہوگی، یہ لڑکا ہوگا تو ہمارا خیال رکھے گا، بڑھاپے میں ہمیں کام آئے گا، جب مریں گے کوئی نہیں ہوگا تو یہی کفن دفن کا انتظام کرے گا، تو ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا، جس کو دستک لینا کہتا ہے، منہ بولا گود لینا ایسا کہتا ہے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور بیٹوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرتا ہے، کیسا سلوک کرتا ہے، ویسا سب نے گھر کے لوگوں نے کرنا شروع کیا، گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر کے ایک فرد بن گئے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مصر کے اندر ان کو ایک مقام دے دیا، ان کو ایک پناہ مل گئی، اور اسی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کے ایام کاٹ رہے اور زندگی وہاں گزر رہے، اور ہر اعتبار سے ان کو آہو بھگت کر رہی ہے اور سب لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا، بڑے بڑے اہم مسئلے جو کسی سے نہیں سمجھیں گے، جو کوئی نہیں سمجھا پائے گا، وہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام سمجھا دیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم بھی کیا، اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو دیکھیے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے کہ بھائی تو چاہ رہے تھے کہ یوسف ذلیل و خوار ہو اور یوسف کا نام و نشان مل جاوے، بھائی تو یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کا معاملہ تو سب پر غالب رہا۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں، یوسف کو تو ایک مقام ملنے والا ہے، یوسف اپنے وقت کا نبی اور حق بننے والا ہے، پیغمبر بننے والا ہے، تو اللہ کا معاملہ غالب رہا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہم اللہ کے جتنے بھی نیک کام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، وہ کرتے رہیں گے، ہمارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اس آیت میں فرماتے ہیں آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم دیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم خود آپ کو روزی دیں گے۔ آج ہم روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں، نمازوں کو دھیان کے ساتھ سوال کر کے اہتمام کے ساتھ سنتوں کے ساتھ مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری روزی میں اللہ تعالیٰ کیا دے دے گا بھائی؟ برکت دے دے گا۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ سارا کیا معاملہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کہ دیکھیے ایک وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مارا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد برا سلوک کر کے کنویں میں ڈالا، اور آج تو کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک محل میں بیٹھے ہیں، اور محل میں ہر اعتبار سے ان کو نوازا جا رہا ہے اور ان کا آؤ بھگت کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی یوسف علیہ السلام اسی محل میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک وقت گزرا اور کچھ زمانہ گزرا کہ جوانی کو پہنچ گئے، یعنی ایک دم ہٹتے کٹتے مشکل مضبوط ہو گئے۔ اس وقت تو بچے تھے لیکن گھر میں کچھ سال رہے اور کچھ وقت گزرا تو کہتے ہیں کہ جوان ہو گئے، تو جوانی کے حد کو پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال کو پہنچ گئے تو اس وقت علم و حکمت سے نوازا، یعنی نبوت سے نواز دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی بن گئے، وقت کے پیغمبر بن گئے۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ شروع سے نیکی کا مظاہرہ کرتے آ رہے تھے، نیک اعمال کرتے رہتے تھے، کبھی بھی وہ کسی کے سامنے جزا مزہ نہیں کی، کسی کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی۔ موقع تھا کہ قافلے والوں کے سامنے سارے حالات بیان کر دے، عزیز مصر کے سامنے کر دے، لیکن اس وقت بھی اپنے بھائی کی کوئی برائی کی نہیں، تو پتا چلا کہ غیبت سے بھی اپنے آپ کو خوب بچائے رکھا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، ایسا ہوتا ہے۔ آدمی خوب خیال کرے ان تمام گناہوں سے بچنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ جتنا آدمی گناہوں سے بچے گا تو اللہ کا تعلق ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے عزیز مصر کے اچھے خاصے آدمی ہو گئے، معتبر بن گئے، اور ہر اعتبار سے عزیز مصر ان پر بھروسہ کرنے لگا، کہا کہ یہ غلام بڑا اچھا ہے، بڑا نرالا ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے اور ہر اعتبار سے ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی جو بیوی تھی زلیخا نام کی، اور یہ جو عزیز مصر تھا وہ نامرد تھا، یعنی اس کے پاس جسمانی قوت نہیں تھی، جسمانی طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، بہکایا
پھسلایا اور ان کو غلط کام پر آمادہ کیا. لیکن یہ نبی تھے، وہ کبھی بھی نبی معصوم ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسی حفاظت کیا کرتے ہیں، کیسے بچاتے ہیں، وہ آئندہ کا لائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ